السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے چیونٹی کے بارے میں۔ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تمام مخلوقات بے مثل و بے مثال ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار صلاحیتوں سے نوازا ہے، جن میں سے ایک چیونٹی ہے۔ جیسے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ وہ موسمی خرابی کو مختلف طریقوں سے بھانپ لیتا ہے، اسی طرح یہ صلاحیت انسانوں کے ساتھ ساتھ دوسری مخلوقات جیسے چرند پرند وغیرہ میں بھی پائی جاتی ہے۔ جیسے کسی طوفان یا زلزلے کا امکان ہو تو گھوڑا اپنے کان گھمانا شروع کر دیتا ہے، چیونٹیاں اور دوسرے پرندے وہاں سے ہجرت کر کے کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بنائی ہوئی مخلوقات میں ایسی بے شمار عجیب و غریب صلاحیتیں رکھی ہیں جن کو انسانی عقل دیکھ کر دنگ اور حیران رہ جاتی ہے۔ دوستو، آپ نے چیونٹیوں کو تو دیکھا ہوگا کہ وہ چلتے چلتے تھوڑی دیر کے لیے رکتی ہیں، منہ سے منہ لگاتی ہیں، پھر چلنے لگتی ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب موسم خراب ہوتا ہے، بارش وغیرہ آنے کا امکان ہوتا ہے تو تمام چیونٹیاں اپنے اپنے سوراخوں میں چلی جاتی ہیں۔ کیا آپ نے کبھی اس پر سوچا کہ ایسا کیوں اور کیسے ہوتا ہے؟ ان سوالوں کے علاوہ چیونٹی کے بارے اور بہت کچھ حیران کن جاننے کے لیے ویڈیو اینڈ تک دیکھیں۔ دوستو، چیونٹی کا ذکر قرآن مجید میں بھی آتا ہے۔ چیونٹی کے نام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پوری سورت نازل فرمائی، یعنی کہ سورۃ نمل قرآن مجید میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ہمراہ، جس میں انسان، جن، جانور وغیرہ شامل تھے، نکلے، اور جب آپ علیہ السلام کا لشکر وادی نمل پہنچا جو کہ چیونٹیوں کی وادی تھی، تو ایک چیونٹی دوسری چیونٹی سے کہنے لگی، اپنے اپنے گھروں یعنی کہ سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، یہ نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں پیس ڈالے اور انہیں خبر نہ ہو۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سی صلاحیتوں سے نوازا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس چیونٹی کی وہ آواز سن لی اور آپ مسکرانے لگے۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا مانگنے کے لیے لوگوں کے ساتھ باہر نکلے تو ایک چیونٹی کو دیکھا جو اپنا ایک پاؤں کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ یا اللہ، ہم تیری حقیر مخلوق ہیں، اپنے بندوں کے گناہوں کی وجہ سے ہمیں بارش سے محروم نہ کر، ہمیں بارش سے سیراب کر یا ہمیں ہلاک کر دے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی کو دیکھا اور اس کی دعا سنی تو آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ واپس چلو، اللہ تعالیٰ نے اس چیونٹی کی دعا قبول فرما لی ہے اور اس کی وجہ سے سیراب ہو گئے ہو۔ دوستو، آپ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے چیونٹیاں باتیں کرتی تھیں، اور آج 1400 سال کے بعد سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ چیونٹیاں باتیں کرتی ہیں اور کس طرح باتیں کرتی ہیں۔ ہاں تو دوستو، چیونٹیوں کا آپس میں بات کرنے کا انداز انسانوں سے بہت مختلف ہے۔ چیونٹیوں نے جب آپس میں بات کرنی ہوتی ہے تو وہ اپنے منہ سے کچھ مواد نکالتی ہیں اور اس مواد کو جس بھی چیونٹی سے بات کرنی ہوتی ہے اس کے منہ پر لگا دیتی ہیں، اور اس سے وہ سمجھ جاتی ہے کہ مجھے یہ کیا کہہ رہی ہے۔ اسی لیے دوستو، جب چیونٹی چلتے چلتے رکتی ہے اور اپنا منہ دوسری چیونٹی کے منہ سے لگاتی ہے تو وہ کوئی نہ کوئی پیغام بھیج رہی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی پیغام دے رہی ہوتی ہے۔ اور دوستو، جب موسم خراب ہوتا ہے تو چیونٹیاں فی الفور اپنے سوراخوں میں چلی جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چیونٹیوں میں ایک قسم کا سینسر لگایا ہوا ہے جس کو ہائیڈروفولک سینسر کہتے ہیں۔ یہ سینسر ہوا میں نمی کے تناسب کو جانچتا ہے۔ جو ہی ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہوتا ہے تو یہ دماغ کی طرف پیغام بھیجتا ہے، جس سے چیونٹیوں کو سمجھ آ جاتی ہے اور وہ اپنے کھانے پینے کا سامان لے کر سوراخوں میں چلی جاتی ہیں۔ چیونٹی دیکھنے میں تو ایک حقیر سی مخلوق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ ان میں انسانوں کی طرح افزائش کا عمل نہیں ہوتا اور نہ ہی ان کے جوڑے ہوتے ہیں، بلکہ افزائش کے لیے ان کے جسم سے ایک مادہ سا نکلتا ہے جو کہ انڈے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور اسی طرح ان کی نسل بڑھتی ہے۔ جب کوئی چیونٹی زخمی ہو جاتی ہے تو دوسری چیونٹیاں اپنے منہ سے تھوک نکال کر کیمیائی عمل کے ذریعے اس کو دھاگے میں بدل دیتی ہیں، اور اس دھاگے کو اس زخم پر باندھ دیا جاتا ہے تاکہ زخم ٹھیک ہو سکے۔ چیونٹیوں کے بارے میں عجیب بات یہ ہے کہ یہ اپنے سوراخوں میں اپنی بلوں میں گھر بناتی ہیں
اور گھر میں رہنے کے لیے مختلف طرح کے کمرے ہوتے ہیں اور ایسی الماریاں بنائی ہوتی ہیں جن میں موسم کے لحاظ سے اپنی خوراک رکھی ہوتی ہے۔ چیونٹیاں اپنے گھروں کو یعنی کہ سوراخوں کو سیدھی لائن کی طرح نہیں بناتی بلکہ زگ زیگ شکل میں بناتی ہیں تاکہ بارش کے خطرات سے بچا جا سکے، اور بعض اوقات اپنے گھروں کو 2 تہوں میں بناتی ہیں یعنی کہ 2 منزلہ بناتی ہیں کہ اگر بارش کا پانی سوراخوں میں داخل بھی ہو جائے تو کھانے پینے کی اشیاء محفوظ رہ سکیں۔ دوستو، چیونٹیاں اپنے کھانے پینے کی اشیاء کو ڈھونڈنے کے لیے بہت سی تدبیریں کرتی ہیں، اور جب ان کو کوئی چیز مل جائے اور انہیں خطرہ لاحق ہو کہ یہ اگ آئے گی تو وہ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتی ہیں، اور دنیا کو خاص طور پر 4 حصوں میں تقسیم کرتی ہیں کیونکہ ان کا خیال ہے کہ اس کے 2 حصے اگ آتے ہیں، اور اپنی جمع کی ہوئی خوراک سے اگر بدبو آنے لگ جائے تو یہ اس کو اپنے سوراخوں سے باہر نکال دیتی ہے، اور اکثر یہ کام چاند کی روشنی میں کرتی ہے۔ دوستو، چیونٹی کے بارے یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ اس کی زندگی کا انحصار خوراک پر نہیں ہوتا کیونکہ اس کا معدہ نہیں ہوتا جو خوراک کو ہضم کر سکے۔ چیونٹی جب کسی دانہ وغیرہ کو کاٹتی ہے تو یہ اس کی مہک کو اپنے اندر لے جاتی ہے، اور یہی مہک اس کے لیے خوراک کا کام کرتی ہے۔ دوستو، چیونٹی اپنے وزن سے کئی گنا زیادہ وزن گھسیٹ کر لے جا سکتی ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ کھجور کی گٹھلی کو اپنی بلوں میں لے کر چلی جاتی ہے۔ یہ کئی سالوں کے لیے اپنے لیے خوراک جمع کر سکتی ہے، لیکن اس کی زیادہ سے زیادہ عمر 1 سال ہوتی ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔